على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ارشاد خداوندی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے وطن کو چھوڑا اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں ان کے گھروں سے زبردستی نکالا گیا اور جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئی، مصیبتیں ان پر ڈالی گئی اور جن لوگوں کو قتل و قتال کی منزل سے گزرنا پڑا، دنیا میں ان کے ساتھ یہ جو کچھ سلوک ہوا یہ رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کو ان کے انعامات کا اچھا بدلہ ملے گا. ایسی جنتیں دی جائے گی کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی بہتر ثواب ملنے والا ہے. گزشتہ تقریباً 11 دن سے آپ اسی آیت شریفہ کے تعلق سے جس میں بیان کردہ اوصاف کے تعلق سے آپ بیان سن رہے تھے کہ جن اوصاف کو مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی ذات کی اور اپنی قوم کی صفت کے طور پر بیان فرمایا تھا کہ یہ صفات بندے سے متعلق ہیں اصلاً اور بندے کی قوم سے متعلق ہیں طبعاً. چنانچہ ہم نے ہر دور میں دیکھا، حال تک بھی ہم نے دیکھا کہ مہدوی قوم کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا. کبھی تو اس کو ہجرت پر مجبور کیا گیا اور ان لوگوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، کبھی تو ان کے ساتھ زبردستی ایسی کی گئی کہ زبردستی ان کو نکالا، اور یہ نکالنے کا سب سے پہلا عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ہوا جبکہ عرص حیات کو تنگ کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ویسے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت ہی برے انداز میں آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں اس کا ذکر کرتا ہے: وَإِذْ أَخْرَجَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل کا ہے جبکہ تمہاری قوم نے تم کو نکال دیا تھا ان کے اپنے گھر سے، اور اتنی بے بسی کی کیفیت تھی کہ غار سور میں تم اور تمہارے ساتھی دو تھے اور دو میں سے تم رہ گئے تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اور جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غمگین مت ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلنا پڑا تھا. غار سور میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے. وہ تو اچھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، اگرچہ کہ پکڑے جانے کے قریب نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر ذرہ برابر بھی ملال نہیں تھا، اور آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی الفاظ نکلے، مگر الفاظ کی بندش کچھ الگ تھی. جب ہارون علیہ السلام نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا
इन्ना माई अल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं, मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला है। ये था मूसा अलैहिस्सलाम का फरमान। और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह माना। इन दोनों में अहले इरफान की नजर में बहुत बड़ा फर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा मालूम हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के कलाम में माई पहले आता है, अल्लाह बाद आता है। मेरे साथ अल्लाह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में अल्लाह पहले आता है और हम बाद में आता है कि अल्लाह हमारे साथ है। तो मालूम यह हुआ कि मूसा के पास अभी खुदी बाकी थी, जब तो माई पहले निकला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकी नहीं थी, तो इसलिए अल्लाह का लफ्ज़ पहले आता है। और आपने ये नहीं कहा कि मेरे साथ है, बल्कि रसूलुल्लाह ने पूरी उम्मत को अपने साथ लेकर फरमाया इन्नल्लाह माना। अगरचे कि उम्मत उस वक्त मौजूद नहीं थी, अबू बकर मौजूद थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना था कि नहीं, मेरी उम्मत पर भी जब ये जमात चलती होगी तो उस वक्त में भी याद रखना अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत का साथ देगा। और अगर माना कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूं कि जमा का सेगा दो के साथ भी आता है और दो से ज्यादा के साथ भी आता है। तो माना के अल्फाज ये बता रहे हैं कि नबी खत्मे नबी के साथ भी अल्लाह है और खत्मे विलायत के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला है। इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह तबारक व तआला है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, खुश अकीदगी की बुनियाद पर नहीं। रसूल जब महदी माऊद ने फरमाया कि इस आयत में जो सिफात है उसका ताल्लुक बंदे की जात से है, तो आप अंदाजा लगाओ रसूलुल्लाह का फरमाना अल्लाह हमारे साथ है तो किसके साथ हो सकता है? उन लोगों के साथ है जो इस सिफात पर से गुजरते हैं। और जब महदी माऊद फरमाते हैं कि इस सिफात का ताल्लुक बंदे की जात से है, तो मालूम यह हुआ अल्लाह तबारक व तआला रसूल के साथ भी है, महदी के साथ भी है। और महदी की इत्तिबा में जिन लोगों ने ये सिफात का ज़ुहूर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ भी है। और चुनांचे हम देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमेशा उस कौम महदविया के उन अफराद के साथ रहा, उन फुक़राए मुतवक्किलीन के साथ रहा कि जिनको जबरदस्ती अपने अपने घरों से निकाला गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी उफ्तक नहीं की, बल्कि उन पर ताना करने वालों को उन्होंने कहा कि तुम किस पर ताने दे रहे हो, तुम किस पर ताने दे रहे हो? हमारी हालत आज शिकस्ता हो चुकी है, हमारी हालत आज खस्ता हो चुकी है, तो हमको न देखो। शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह को जब एक लोहे के पिंजरे में रख दिया गया था और इतना तंग पिंजरा था कि न तो आप खड़े हो सकते थे, न तो आप पूरे तौर से बैठ सकते थे, रुकू की हालत में रहते थे तो वो जो कील थे उसके नोकदार वो आपको चुभते नहीं थे, जरा सर ऊंचा करते तो कील चुभते थे, और ढंग से बैठने की भी कोशिश करते तब भी कीले चुभते थे, तो रुकू की हालत में रहे थे। अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 1 साल 2 साल जब उस रुकू की हालत में रहने वाले पिंजरे में आपको रखा गया, तो जब आप अकबर के दरबार में मुनाजरे के लिए आपको बुलाया जाता है, आगरा में आपको लाया जाता है, तो शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह जब उस पिंजरे से निकलते हैं तो एक जमाने तक उस हालत में रहने की वजह से आप कमर को सीधी नहीं कर सके, बल्कि उसी रुकू की हालत में झुकते हुए अकबर के पास आते ही। अकबर अगरचे के बड़ा सयास था, अकबर अगरचे के बड़ा जहांदीदा था, लेकिन शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह के इस मंजर को देखता है कि झुके हुए से कुबड़े की शक्ल में नौजुबिल्लाह आ रहे हैं, तो बेसाख्ता अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा होती है, वो हंस देता है, आपकी हैयत कज़ाई पर हंस देता है। मजाक का लहजा था। तो शेख मुस्तफा गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त जो जवाब दिया, तारीख ने सुनहरे अल्फाज में उसको लिख लिया, और हम सबको अल्फाज दावत देते रहते हैं, लोगों अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ करता है वो सही करता है, और तुम्हारी नजर लोगों पर नहीं जानी चाहिए, तुम्हारी नजर तो हमेशा फाइल हकीक की तरफ जानी चाहिए। शेख मुस्तफा गुजराती ने
بادشاہ سے خطاب کر کے کہا برکوزا می خندے برکوزا گر می خندے. اکبر یہ کوزے پر ہنس رہے ہو یا سراہی پر ہنس رہے ہو یا سراہی بنانے والے پر ہنس رہے ہو؟ اگر سراہی ٹیڑھی ہوتی ہے بدنے کی، اگر جو نالی آتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو اس میں بدنے کا کیا قصور؟ وہ تو کمبار جیسا بناتا ہے بدنا ویسا بن جاتا ہے. تو تم مجھ پر ہنستے ہو. ارے ہنسنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چاہیے، لیکن جب تم اللہ پر ہنس نہیں سکتے تو مجھ پر بھی تم کو ہنسنے کا کوئی حق نہیں. یہ جواب تھا. اکبر خاموش ہو جاتا ہے. اکبر سمجھتا ہے کہ میرے منہ پر اس مہدوی عالم نے ایسا تماچا لگایا ہے کہ وہ بے بس اور لاجواب ہو کر رہتا ہے، اور اسی وقت سمجھ رہتا ہے کہ جس عالم کے سامنے سارے علماء دنگ ہو کر رہ گئے ہیں وہ معمولی عالم نہیں ہے. ارے وہ ظاہری عالم بھی نہیں، وہ تو نظر رکھتا ہے تو اللہ پر نظر رکھتا ہے، وہ تو خدا بھی عالم ہے. میری بات کا کیا جواب اس نے دیا ہے؟ اگر ظاہری عالم ہوتا تو اس کا علمی حیثیت سے کوئی جواب دیتا، لیکن جو خدا بھی ہوتے ہیں وہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کی نظر جاتی ہے. انہوں نے خدا کو یاد دلا دیا، ہنسنے والے کو رونے پر مجبور کر دیا. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ یہ مہدوی فقراء کا کام ہو سکتا ہے، یہ اللہ کو دیکھنے والوں کا کام ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا داروں کو، دنیا کی مستی میں ڈوبے ہوئے کو، ہستی میں مرے ہوئے کو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صدقہ پانے والوں نے کس طرح خدا کو دکھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد دلا دیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مہدی موعود کے گروہ کا یہ فقیر جب اللہ کو یاد دلا سکتا ہے تو مہدی کی نظر کیا خدا کو دکھا نہیں سکتی؟ کیا اس کو خدا کی نظر دکھا نہیں سکتی؟ جس پر مہدی کی نظر پڑ جاتی ہوگی اس کو خدا یاد ہی نہیں آتا، اس کو خدا نظر بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے فقراء کا طریق رہا کہ انہوں نے کبھی دنیا کی طرف نہیں دیکھا، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر کو رکھا. اور حضرت مصطفیٰ کی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا کہ میں ان لوگوں سے گلہ نہیں کرتا جنہوں نے مجھے پنجرے میں رکھا، میں کبھی ان سے نہیں کرتا. ہرگز میں ان سے رنجیدہ نہیں ہوں کہ جو مجھ پر مصیبتیں ڈالتے ہیں، میں ان سے رنجیدہ نہیں ہوں کہ برمن آنچ کر آشنا کر، کہ مجھ پر جو کچھ ظلم ہوا ہے وہ کس نے مجھ پر کیا ہے؟ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ان کی کیا مجال تھی کہ مجھ پر ظلم ڈالتے؟ اللہ بھی دیکھ رہا تھا، اللہ بھی کہتا تھا کہ مصطفیٰ تیرا نام ہم نے مصطفیٰ رکھا ہے، مصطفیٰ کے قدموں پر تجھے چلنا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس اسوہ حسنہ کو تیرے سامنے رکھنا چاہیے کہ نہیں، ہم وہ نہیں جو ڈر جائیں، ہم وہ نہیں جو کسی طرح پگھل جائیں، ہم وہ نہیں جو راستے سے ہٹ جائیں. ہم کو راستہ ہم کو مشکلات راستے سے ہٹا نہیں سکتے، بلکہ ہم تو اپنا راستہ چن لیتے ہیں اور ہر جگہ ہم کو شاہد کا جلوہ دیکھنے والے ہیں، ہر مقام پر بھی دیکھتے ہیں. اگر کیا ہوا اس نے رکوع کی حالت میں کیا، ہم نے نماز میں رکوع بھی کیا ہے، رکوع میں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، سجدے میں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، قیام میں ہم نے اللہ کو دیکھا ہے. ہم تم سے کوئی معاوضہ، ہم تم سے کوئی انتقام نہیں لیتے، ہم کو تم پر کوئی رنج بھی، تم سے رنج نہیں پہنچا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رنج کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، خوشی کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور ولایت میں گنج شہداء نے جس انداز میں اپنے آپ کی شہادت کو دنیا کے سامنے پیش کیا، امام حضرت نے اپنے آقا، اپنے پیر و مرشد حضرت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل میں ایک حکم کی تعمیل میں کہ لوگوں اپنے ہاتھ لکیر سے، اپنی لکڑی سے لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے جنگ کا نقشہ یہاں پر رہنا. تو ان فقراء متوکلین نے اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں چاہتے تو لڑ سکتے تھے، یہ شیران خدا تھے، اگر یہ باہر قدم رکھ دیتے تو ان کا پیچھا کر سکتے تھے، کشتوں کے پشتے ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میاں کے ہاتھ کی لکیر نہیں، یہ میاں جس میں فنا ہے اس کے ہاتھ کی لکیر ہے اور ہم کو نجات ملتی ہے. تو اسی لکیر، اسی حصار کے اندر، اسی دائرے کے اندر رہنا ہے. میں مقابلہ نہیں کرتا اور مقابلے کے سنگ میں آپ کو بات کرنا نہیں چاہتا،
لیکن بات تاریخ کی نظر میں جب سامنے آ جاتی ہے تو چھوٹی سی بات آتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں خدا را مقابلہ نہ کیجیے، خدا را مقابلہ نہ کیجیے، مگر تاریخ کو بھی یاد رکھیے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر 16 یا 17 آدمیوں کو مقرر کیا تھا. عبداللہ ابن جبیر کو اس کا سردار بنایا اور کہا کہ لوگوں یہ بڑا نازک درہ ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑو، ہماری جیت ہو جائے یا ہماری ہار ہو جائے، ہماری فتح ہو کہ ہماری شکست ہو، اس مقام کو نہ چھوڑو، وہ بڑا اہم مقام ہے. اور جب کامیابی نصیب ہوتی ہے لوگ مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور ہم کھڑے ہو کر کب تک تماشا دیکھیں، دشمن تو بھاگ چکا ہے، چلو ہم کو بھی ہتھیار رکھنا چاہیے اور مال غنیمت حاصل کر لینا چاہیے، ورنہ ہم یہ لوگ تو حاصل کر لیں گے اور ہم محروم ہو کر رہ جائیں گے. انہوں نے ہتھیار کو رکھا اور درے کو خالی کیا. اس درے کو، اس نازک مقام کو، اس اہم ترین مقام کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقطہ شناس، مقام شناس نگاہ نے یہ کہہ کر متعین کیا تھا کہ دیکھو جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے اس مقام کو خالی نہ کرنا. انہوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. ہتھیار کو نیچے رکھ دیا تھا. وہ ٹکڑی جو دشمنوں کے آگے بھاگ رہی تھی اس میں خالد بن ولید جیسا موقع شناس سپہ سالار بھی تھا. اس نے دیکھا کہ اہم ترین موقع تو خالی پڑا ہے، لوگ جھک جھک کر مال غنیمت حاصل کرنے میں ہیں، ہتھیار کو بازو رکھ دیا ہے. اس نے بھاگتی ہوئی فوج کو مجتمع کیا اور اسی درے سے آ کر پیچھے سے ایسا تابر توڑ حملہ کیا کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی. مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی. کیوں بدلی؟ فقط حکم رسول کی نافرمانی کرنے کی بنا پر. فقط یہ نہیں ہوا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی بلکہ یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لوگ آگے بڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، رسول اللہ کے سر مبارک پر جو عہدہ پہنے ہوئے تھے، شیطان نے ایک آگے بڑھ کر رسول کے سر مبارک پر اتنی زور سے تلوار چلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں آپ کے دندان مبارک میں لگ چک گئی، جس سے آپ کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے اور وہ بھی کڑیاں اس کے اندر دھس گئی تھی اور نکلتی نہیں تھی. ایک صحابی آگے بڑھتے ہی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دانتوں سے اس کڑیوں کو باہر نکالوں گا. رسول اللہ نے کہا کہ بہت اندر گڑی ہوئی ہے، شاید تمہارے دانتوں کو نقصان ہو جائے. کہا دانت کیا ہے، میری دانت آپ پر سے قربان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دانتوں سے اپنے دانتوں کو لگا کر میں نکالوں گا. گستاخی ہو رہی ہے اگر آپ معاف کیجیے. رسول اللہ اجازت دیتے ہیں، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور اتنی قوت سے اس کڑیوں کو نکالتے ہیں کہ ان کے 4 دندان مبارک نکل پڑتے ہیں. اس کے بعد میں خود کی کڑیاں باہر نکل پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا، آپ گرنے پڑنے کے بھی قریب ہو چکے تھے. ایسے میں ابن امیہ نامی ایک شخص جو بڑا گستاخ رسول تھا، اس نے سوچا کہ مجھے رسول کو مارنا چاہیے. مار تو نہ سکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تماچا مار دیا. رسول اللہ کے چہرے اقدس پر تماچا مار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے. فرمایا کہ اس نے میرے گال پر تماچا مارا ہے، تم دیکھ لینا کہ اس کا حشر کیا ہوگا. اس کی غلطی ہوئی اور سزا کون بھگت رہا ہے؟ مسلمانوں کی تھوڑی سی غلطی کہ اس مقام کو نہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اس مقام کو انہوں نے چھوڑا اور نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیل دیا گیا، ایک گڑھے میں آپ کو گرا دیا گیا. اور پھر شیطان نے آواز لگا دی الا ان محمدن قد مات، آگاہ ہو جاؤ لوگوں، محمد نظر نہیں آ رہے ہیں، محمد مر گئے. صحابہ کرام پر کیا کیفیت پیدا ہوئی ہوگی. جنگ کا نقشہ بدل چکا ہے، جوش و جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نہ رہے تو کس کے لیے لڑے، کس کے لیے ہم کو لڑنا چاہیے. لوگوں نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا.
اور کہا کہ اب لڑ کر کیا فائدہ. ایسے میں صحابی دوڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کیوں ہتھیاروں کو کیوں رکھ دیا؟ تو کہا کس کے لیے لڑے؟ جس کے لیے لڑ رہے تھے جب وہ نعوذ باللہ مر گئے تو اب ہم کس کے لیے لڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے زبان سے وہ الفاظ نکلوائے. انہوں نے کہا کہ نادان ہو، ارے جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ نہیں رہا تو تم جی کر کیا کرو گے؟ جب وہ نہیں رہا تو تم جی کر کیا کرو گے؟ اسی کے راہ میں تم کو بھی چلے جانا چاہیے. ہمت آئی، خیال پیدا ہوا کہ واقعی یہ بات سچ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ جس راستے پر گئے ہم کو اس راستے پر جانا چاہیے. جوش جذبہ پیدا ہوا، پھر سے انہوں اٹھے اور وہ اپنا کام کرتے ہوئے چلے گئے. بالآخر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے پھر ان کو بھگانا شروع کیا اور وہ بھاگ گئے تھے. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دنیا داری اتنی بری چیز ہے کہ صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آقا کے مرشد کی حکم کی خلاف ورزی پر مجبور کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ تاریخ دنیا نہیں تھے، لیکن میاں کے مرید تاریخ دنیا تھے. تو تاریخ دنیا کی وجہ سے یہاں جو بات ہو سکتی تھی وہی ہوئی کہ دنیا کو چونکہ ترک کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یا کیا دنیا لے سکتے ہیں. وہاں دنیا ترک نہیں ہوئی تھی تو دنیا نے ان کو کھینچا اور یہ تاریخین دنیا تھے. اسی لیے رب بندگی میاں کے قول و فرمان کو اپنے آقا کا فرمان سمجھا نہیں، مہدی کا فرمان سمجھا نہیں، اللہ کا فرمان سمجھا. اور حقیقت یہی ہے، مرشد کا جو مقام ہے وہ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں. مرشد کا جو مقام ہے اس سے واقف نہیں ہے. مرشد کیا ہے؟ ارے کیا ہے مرشد؟ کیا ہے یہ مت دیکھو. مرشد کیا ہے اگر دیکھنا ہے تو تم دیکھو کہ تم کیا ہو. تم دیکھو کہ تم کیا ہو. سمجھتے اگر بات نہیں آئی تو آپ کو صاف طور پر میں دعا سناتا ہوں. ہر کوئی پوچھے ہر کیا ہے. کبیر داس کہتا ہے ہر کوئی پوچھے ہر کیا ہے. تو یہ ہر جو ہے یہ ہر ایک کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ہر جو ہے وہ خدا کے معنی میں آتا ہے. اس وجہ سے لوگ ہری ہری کہتے ہیں خدا کو، ہر کے معنی خدا کے ہیں. ہر کوئی پوچھے ہر کیا ہے. کھوٹے سے بندھوں کیا بھینسا ہے. کھوٹے سے بندھوں کیا بھینسا ہے. ہاتھوں میں دھروں کیا پیسہ ہے. ارے ہر جیسے کو پیسہ ہے، ہر جیسے کو تیسا ہے. تو جیسا تیرا خدا ویسا، تو جیسا تیرا مرشد ویسا. اگر تو دنیا دار ہے تو وہ بھی وہی ہے، اگر تو دیندار ہے تو وہ بھی وہی ہے، اگر تو طالب خدا ہے تو وہ بھی وہی ہے. تو مرشد سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ تم جو ہو وہ مرشد اس شکل میں سامنے آتا ہے. اگر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں دیکھنے سے پہلے اپنی اصلاح آپ کرنی چاہیے. ہم جب اپنی اصلاح کر لیں گے تو ختم خدا کی. اور تمہاری نظر میں اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے، تم جس پر نظر ڈالو گے، تم اگر باخدا ہو تو وہ چیز بھی تم کو باخدا نظر آئے گی. یہ تمہاری نظر کا کمال ہے. اگر ہماری نظر پست ہو جائے، ہماری نظر دنیا دنی کی طالب ہو، تو آپ جس کو بھی دیکھیں گے وہاں آپ کو دنیا نظر آئے گی. اور اگر نہیں ہے تو قسم خدا کی بت کو بھی آپ دیکھو گے تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کچھ اثر ہے، اللہ ہی کا جلوہ ہے جو کام کر رہا ہے. ورنہ اتنے لوگ وہاں پر نہ جھکتے. طریقہ غلط ہے مگر ان کے لیے جو کام ہو رہا ہے وہ اتنی عقیدت، اتنی سچائی کہ ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کریں. فقط مرشدین کرام پر ڈال کر بیٹھ جانا صحیح نہیں. فقط مرشدین کرام کو، مگر ہماری قوم میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہر چیز کا ذمہ دار مرشد کو گردانتے ہیں. نماز کون پڑھے؟ مرشد. ذکر کی پابندی کون کرے؟ مرشد. دنیا تک کون کرے؟ مرشد. صحبت صادقین میں کون رہے؟ مرشد. ہجرت کرے تو مرشد. اور فرائض ولایت ادا کرے، مرشد ادا کرے. سب آپ کا کیا کام ہے؟ آپ مہدوی ہیں. مہدی موعود نے فرمایا کہ بر ہر مرد و زن طلب دیدار خدا فرض است. کیا ہم پر طلب دیدار خدا فرض نہیں ہے؟
کیا ہم پر نمازیں فرض نہیں ہیں؟ کیا ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرض نہیں ہے؟ آخر یہ کیا بات ہے کہ سب مرشدوں کے پر ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو مثال اس پنجابی کی ہو جاتی ہے، سادھو کی. ایک سادھو دسمبر کے سردی میں ہمالیہ کے پہاڑ میں گیا تھا جب جاپنے کے لیے، اللہ اللہ رام رام کہنے کے لیے گیا. ان کا دستور ہے کہ صبح میں پانی نہاتے ہیں، لوٹا ہاتھ میں لیا، چھوٹی لوٹی تھی وہ ہاتھ میں لیا، دھوتی تو موجود تھی، اور گنگا کے کنارے نہانے کے لیے گیا. مگر برف برس رہی تھی، بجائے پانی کے وہاں پر برف تھا. نے کہا کہ اتنی سردی میں نہاؤں گا تو مر جاؤں گا. اس نے کہا دیکھ چلو کہ میں برداشت بھی کر سکتا ہوں اس سردی کو یا نہیں کر سکتا. اس نے دور سے پاؤں کا انگوٹھا لگایا پانی پر. اسے ایسا معلوم ہوا کہ انگوٹھا کٹ گیا ہے. اس نے کہا ہو پب اسنان سب اسنان، پب اسنان سب اسنان. انگوٹھا کا غسل ہو گیا، پورے جسم کا غسل ہو گیا، اب سب کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پب اسنان، پب کہتے ہیں کچھ پنجابی میں انگوٹھے کو، وہ کہتے ہیں انگوٹھا نہا لیا، میں نہا لیا. پب اسنان سب اسنان. تو گدگداتے ہوئے وہاں سے واپس ہونے لگا تو دوسرے سادھو ملے، تمہیں کیا حالت ہے؟ تو بولا پب اسنان سب اسنان، پب اسنان سب اسنان. انہوں نے کہا تم اسنان ہم اسنان، تم اسنان ہم اسنان، تم اسنان ہم اسنان بولتے ہوئے گئے. اور راستے میں جتنے سادھو ملے ان کو بولے پب اسنان ہم اسنان. انہوں نے کہا تم اسنان ہم اسنان. تو آج مہدوی ہے، تم نے دنیا طے کر دیا، ہم نے کر لیا. تم نماز پڑھ لیے، ہم نے کر لیا. ارے ایسی کیسی بات ہو سکتی ہے؟ جب ہر مرد و زن کہا ہے ہم کو بھی کچھ کرنی چاہیے، ہم کو بھی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں محنت کرنی چاہیے. تو یہ نہیں کہ سب وہ کر لیں اور ہم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. مہذبی قوم تو وہ ہوتی ہے کہ وقت آنے پر جب ہر قسم کی تکلیفوں کو بھی سہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ آسودہ ہیں. اگرچہ کہ وہ دور آپ پر سے گزر چکا، آپ کے بزرگان دین نے جو آپ کو دین مہدی پہنچایا ہے، اگر ان کے سنگین حالات کو آپ دیکھیں گے، خون میں ڈوبے ہوئے حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہم اگر اس دور میں رہتے تو کیا ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے تھے. آج ہم ٹھنڈے چھاؤں میں، آج ہم اس لائٹ میں اور فین کے نیچے بیٹھ کر نام مہدی کو، ذکر مہدی کو، مہدی موعود کے حالات کو آپ کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کو چلچلاتی دھوپ میں جانا پڑا ہوگا، جن لوگوں کو مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ خراسان کا سفر طے کرنا ہوگا، آپ ان حالات کو سامنے رکھو. ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف دھوپ ہے، تیسری طرف دشمنوں کی یلغار ہے، اور ایک جگہ سے دوسرے مقام پر نکالا جا رہا ہے. کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہے، سر پر رسی باندھی ہوئی ہے، ایک ہی جھبا کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس فقط پائجامہ ہے، اور پیٹ سے دھوپ کی وجہ سے بیچ میں سے تڑکتی ہوئی چلی جا رہی ہے. بچے بلک بلک پر ماں کی چھاتی سے لگے ہوئے ہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ تک نہیں ہے، برسوں مہینوں کا دنوں کا فاقہ ہے، اور برابر چلتے جا رہے ہیں. چل نہیں سکتی تو عورتیں بیٹھ کر رینگتی ہوئی جا رہی ہیں، اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے گھٹنوں کو باندھ کر رینگ رہی ہیں، اور رینگ نہیں سکتی تو لیٹ کر لوٹتی جا رہی ہے، اس امید پر کہ اگر ہمارا حشر ہو جائے، موت آ جائے تو اللہ ہم کو مہدی موعود کے ساتھ چلنے والوں میں لکھ لے گا. کیا ان حالات کا ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم آج کے ان حالات میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ آج کے ہماری تن آسانی، آج کے ہماری خوشحالی کی جو کیفیت ہے، میں خوشحالی کوئی برا نہیں کہتا، میں تو آج دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہماری قوم میں خوشحالی کو برسا. لیکن خوشحالی سے مراد وہ خوشحالی نہیں جو تیری یاد سے غافل کر دے، وہ خوشحالی کہ لوگوں کے پاس بھیک مانگنے کی لعنت سے ہم کو بچا، ہم کو ہماری اولاد کو اتنا دے کہ وہ لعنت ہمارے پاس نہ آ سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے قوم مہدویہ پر کہ آج ہماری قوم میں بھکاری آپ کو نظر نہیں آئیں گے.
कहीं एक भिखारी भी आपको नजर नहीं आएगा जो दूसरे मकामात पर आपको नजर आता है। न कोई औरत आपके पास जुमेरातों को भीख मांगते हुए आती है, न कोई दुकानों के पास ये जो रमजान में निकलते हैं भीख मांगते हुए निकलते हैं, ज़कात और फित्रे मांगते हुए निकलते हैं। क्या कभी किसी कौम महदी के किसी फर्द को आपने भीख मांगते हुए देखा? कभी आपके दरवाजों पर, आपकी दुकानों में फौज की फौज चली आती है, उसमें कभी एक आदमी को भी आप बता सकते हैं कि ये महदवी है? ये किसका सदका है? महदी मऊद ने फरमाया था, मांगो तो खुदा से मांगो, मांगो तो खुदा से मांगो। इसलिए हम देखते हैं कि हमारी कौम अगर मांगती है तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगती है। लोगों के सामने मांगने की लानत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बचा रखा है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है। तो जिनके हाथों हमारे पास दीन महदी पहुंचा है, उनमें बुजुर्गाने दीन है, उनमें ये गंज शोहदा भी है, गंज शोहदा भी है कि जिन्होंने बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आका के हुक्म की तामीर में उस हिसार के अंदर रहकर दायरे की हिफाजत करते हुए आपने अपना जान जाना के हवाले कर दिया। इसमें सैयद भी हो सकते हैं, इसमें शेख भी हो सकते हैं, इसमें पठान भी हो सकते हैं, इसमें मुगल भी हो सकते हैं, लेकिन सैयद, शेख, मुगल, पठान ये सब तफरीक कब तक की है? ये फकत जमीन पर रहते हैं तो तफरीक है, और जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तो क्या कोई तफरीक है? जमीन पूछती है कि तू किसका बेटा है? जमीन ने कभी तमीज किया? अगर नहीं तो बीवी फातिमा के पास आप आइए। बीवी फातिमा का जब इंतकाल होता है, हजरत बीवी फातिमा को रातों रात ही दफन कर देते हैं वसीयत के मुताबिक, और वो सिद्दीक को भी इत्तला नहीं होती, दफन करते हैं। कहते हैं जमीन तेरा ख्याल रखना, मैं आज जिस मैयत को तेरे हवाले कर रहा हूं, यह मामूली नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिगर गोशा जिसका फातिमा नाम है, उसको मैं हवाले कर रहा हूं। ये मामूली नहीं, ये अली ये खैबर कुशा की ज़ौज मुतहरा है जिसको मैं हवाले कर रहा हूं। ये मामूली नहीं, इमाम हसन व हुसैन की मां है जिसको मैं हवाले कर रहा हूं। ये जन्नत के सरदारों की, नौजवानों के सरदार की मां है जिसे मैं हवाले कर रहा हूं। ये मामूली नहीं, ये तो जन्नत की औरतों की सरदार है जिसे मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। मान जमीन ने जवाब दिया, अबू हुरैरा आज फज़ाइल बयान मत करो, आज तो आमाल की जरूरत है, अंसाब की जरूरत नहीं है। आज नसब बयान मत करो, आज सबब बयान करो। मैं तो फकत नसब को नहीं देखती, अमल को देखती हूँ। मैं तो अमल को देखती हूँ, जिसका अमल ठीक है खुदा ने कहा से हट जाओ, मिलो भी तो ऐसा मिलो जैसा दुल्हा दुल्हन आपस में गले मिलते हैं उस तरह मिलो, और अगर अमल ठीक नहीं है तो इधर की फसली इधर चली जानी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को दो हाथों के दरमियान मिलाकर कहा कि जमीन कब्र में रखने के बाद ऐसे मिलती है जैसा इधर की फसलियां इधर चली जाती है और इधर की फसलियां इधर निकल जाती है। अगर अमल है तो बचाव हो सकता है। महदी मऊद का फरमान है, खुदा ताला क़यामत के दिन ये न पूछेगा कि पिसर मोहम्मद है या पिसर अहमद, खुदा ताला अमल को पूछेगा, अमल बा मोहब्बत को पूछेगा। एक तरफ तो हम अपनी तकरीरों में दावे करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास अमल ही है। महदी मऊद का दुनिया में आना इसीलिए हुआ था ताकि वो नसब के बुतों की पूजा करने वालों को ये समझा दिया जाए, अरे नसब के बुत की पूजा करने वाले, उन बुतों की पूजा करने वालों में और तुम्हारे पूजा करने वालों में कोई फर्क नहीं। यहाँ नसब लेकर ना आओ, यहाँ सबब लेकर आओ, यहाँ अमल लेकर आओ। अरे अमल भी किस काम का जब तक कि अल्लाह का फजल शामिल हाल न हो। अरे अमल पर इतराने वाले, अगर तूने कुछ अमल किया और नाश पैदा कर लिया कि मेरे पास अमल है, तो अल्लाह कहता है इसको भी दोज़ख में ढकेलो, इसलिए कि इसको इसके अमल पर नाज है। और वो जो कहता है कि मालिक टूटी फूटी जो हो सकी मैंने इबादत की, वरना मैं कहां और तेरी इबादत कहां। जो कुछ था तेरे दरबार में लाया हूं, तो अपना फजल फरमा दे तो कुछ कबूल हो सकता है। अल्लाह अपने फजल से कबूल करता है। बचाव होता है तो फजल से होता है, अमल से भी नहीं होता। और उसके बजाय अगर हम नसब के पिंडार को लेकर बैठे, नसब की पूजा करते रहे और लोगों को शैखों में, सैयदों में, पठानों में बांटते हुए चले जाए, तो फिर इससे महजबियत से गुरेजा होने की बात है, तालीमात महदी से दूर होने की बात हो सकती है। कहाँ गंज शोहदा का मकाम, अल्लाह के राह में जो शहीद हो जाते हैं उनकी जूतियों का सदका मिल जाए
को मैं समझता हूँ हम आंखों में लगा लें तो खुदा का दीदार हमको नसीब हो जाए, उसको हम सुरमा बना लें तो काम बन सकता है। लेकिन लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो आज भी नस्ल की बात को लेकर चलते हैं, आज भी अल्लाह वालों को अपने से नौजुबिल्लाह कमतर समझते हैं और ये समझते हैं कि उनके नारीज़े को हम अपने सर पर उठा नहीं सकते। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वो मुकद्दस लोग हैं कि इनका नारिज़ा जिनके सर पर जाना चाहिए उन्हीं के सर पर जाता है, जिनके सर पर जाना चाहिए उन्हीं के सर पर जाता है। वरना जिस सर में खुदी क्या पिंडार का बुत मौजूद है, जिस सर में गंदगी मौजूद है, उस सर में ये नारिज़ा भी चढ़ नहीं सकता, उनका नाम भी वहां पर लिया नहीं जा सकता, उनके नाम का लोटा भी हाथों में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि नहीं नापाक है तो पहले पाक हो जाओ फिर हाथ लगाने के काबिल हो सकते हो। तो ये हम पर अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में हम चलते हुए हम तो कुछ नहीं, हमारे दामन में क्या है? कौन ये दावा कर सकता है कि मैं पाक हूं? कौन ये कह सकता है कि मुझसे गुनाह सरजद नहीं हुआ? कौन ये कह सकता है कि मुझसे खता सरजद नहीं होगी? हम सबके सब गुनहगार हैं, कोई कम गुनहगार होगा, कोई बड़ा गुनहगार होगा, है तो गुनहगार। और हमारे गुनाह धुल सकते हैं तो किस तरह धुल सकते होंगे? अल्लाह को याद करो, नहीं तो कम से कम अल्लाह को याद करने वालों को याद कर लो, अल्लाह के गुलाम बनो या गुलामों की सोहबत में उनके गुलाम बन जाओ, तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमको बख्शिश कर देगा, अल्लाह हमको माफ कर देगा। उनके वजह से हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने कुछ ईमान की गर्मी पहुंचा देगा। तो ये जो गंजे शोहदा है, इन्होंने अपने आप को, अपने वजूद को, अपने मकाम को, अपने खुदी को सामने नहीं रखा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के खलीफे के हुक्म को अपने सामने रखा, और उसके बाद जो अमल हुआ था उस अमल को अपने सामने रखा। महजबियत इसी बात की तालीम देती है कि हुक्म के सामने सर को झुका देना चाहिए और कभी नसब व नस्ल की बात नहीं होनी चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ने ऐसे वक्त में जबकि मोहब्बत पिदरी, शफकत पिदरी, जब गालिब आई, बाप हूं मैं और मेरा बच्चा है, जब बच्चा डूबने लगा और वो करीब आ चुका था कश्ती के, तो नूह अलैहिस्सलाम से रहा न गया, फौरन पुकार कर कहा या बुनय्यर कम माना, अरे बच्चे हमारे साथ आ जा, कश्ती में तो सवार हो जा, कश्ती में आप तो सवार हो जा। देख बहुत करीब आ चुका है, हाथ दिया था कि पकड़कर खींच ले उस बच्चे को। अल्लाह ने कहा जिब्राइल को, देखो बच्चा करीब हो रहा है, बेटा बाप के करीब हो रहा है, मैं दुनिया को बताना है कि यहाँ ना कोई बाप है ना कोई बेटा है, यहाँ हिदायत है तो आ सकता है और हिदायत नहीं तो नहीं आ सकता। तो हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पर मारो। जिब्राइल ने एक पर मारा तो बेटा मीलों दूर हो गया, एक ऐसी लहर उठी कि बेटा बहता हुआ दूर निकल गया। हालांकि वो कहा था और उसने भी जवाब दिया था कि नहीं, मैं तो आज चढ़ जाऊंगा पहाड़ पर और वो मुझे नजात दे देगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि बेटा आज कोई तुझे नजात नहीं दे सकता, अल्लाह जिसको चाहे रहम करे वही हो सकता है, वरना तुझे तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब नूह अलैहिस्सलाम ने बुलाना चाहा और इब्राहिम ने पर मारा और बच्चा दूर हुआ, तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने कहा हे अल्लाह, ये इन्नहु मिन इब्नी इन्नहु मिन अहली, ये बच्चा तो मेरा है, मेरे अहल से है, मेरे अहले बैत से है, और तूने वादा किया था मेरी आल को बचाने का। तो उस वक्त अल्लाह ने जवाब दिया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरे आल से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसलिए कि उसका अमल अच्छा नहीं, सालिह अमल वाला नहीं। तो मालूम यह हुआ पैगंबर की औलाद वो होती है जो अमल सालिह रखती है, वो औलाद और नुत्फे से पैदा भी हो जाए लेकिन अमल सालिह नहीं रखती तो उसका शुमार दुश्मनों में, काफरों में कर दिया जाता है। कहते हैं कि एक सैयद साहब थे और एक हबशी साहब थे। सैयद साहब को नाज था कि मैं रसूलुल्लाह की आल से हूं,
ہمیشہ مست رہتے تھے میخاری میں، اور سب کوئی فن ایسا نہیں تھا جس میں وہ طاق نہیں تھے، مگر ناز کس پر تھا کہ میں اہل بیت سے ہوں۔ اور وہ بیچارہ حبشی جو تھا وہ تو کالا تھا لیکن بڑا دیندار تھا، بڑا متقی و پرہیزگار تھا۔ لوگ اس متقی و پرہیزگار کی تعریف کرتے تھے، اس کے پاس جم گھٹا رہتا تھا اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا، ایسا مجھے نہیں پوچھتے حالانکہ میں حال سے ہوں، اور یہ حبشی زیادہ ہے مگر لوگ اس کے پاس زیادہ جاتے رہتے ہیں، جم گھٹا اس کے پاس زیادہ رہتا ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، کیا بات ہے۔ تو انہوں نے ہمت کر کے آ کر حبشی سے کہا، آخر تیرے میں کیا بات ہے، میں سید زیادہ ہوں اور تو حبشی ہے، تو میرے پاس لوگ نہیں آتے اور تیرے پاس آتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کوئی سبب نہیں، معمولی سبب، آپ کو نہیں معلوم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت معمولی سبب ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے باپ کے صفات میں اپنا رہا ہوں، آپ کے باپ کے صفات میں اپنا رہا ہوں، اس لیے لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے باپ کے صفات کو دیکھتے ہیں، جو میرے میں ہیں تو میری قدر کر رہے ہیں، اور میرے باپ کے اوصاف آپ میں آ گئے، میرے باپ کے اوصاف آپ میں آ گئے ہیں، تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے، میرے باپ کے اوصاف کو دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت میں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ ہمارے باپ کی، نہ باپ کا عمل میرے پاس ہے تمہارے، اور میرے باپ کا عمل تمہارے پاس ہے، اس لیے لوگ ہمارے باپوں کے عمل کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مہذبیت نے کبھی نسل و نسب کی بات نہیں کہی۔ آج گنج شہدا نے جو کام انجام دیا، جس کے لیے بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی دعا نیاز کرنے کے لیے کھچڑا پکانے کا انتظام کیا تھا، عجیب بات ہے کہ آج میری زبان سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی نکلا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کھچڑا پکانے والے نوح علیہ السلام تھے۔ سورہ نوح کی تفسیر میں جب مفسرین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کھچڑا بنا تھا، جب یہ کشتی جودی پہاڑ پر اتری تو اس وقت میں نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جس کے پاس جو چیز ہے وہ لاؤ اور ہم پکائیں گے، اس کے بعد میں تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلا کھچڑا کس نے پکایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، جب کہ آپ کی کشتی کو جودی پر اتری تھی تو اس وقت میں آپ نے تمام اجناس کو جن جن کے پاس تھا وہ سب کو لیا اور سب کو ملایا، اور وہ جو دیگ تیار ہوئی اس کو کھچڑے کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو وہ کھچڑا تھا جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رب کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس وجہ سے کہا بھائی جس کے پاس جو ہے وہ لاؤ، اور سب لا کر ملا دیتے ہیں، اور جو کھچڑا تیار ہوتا ہے تو آپ ان کی نیاز سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو کھچڑا ہمارے پاس جو پکتا ہے یہ حقیقت میں اس کی یادگار ہے جو ہمارے پاس پکتے ہیں، تاکہ ایک طرف تو آپ کو یہ سبق مل جائے کہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، کبھی ایک گرنے والے کو اٹھانے کا کام کرنا چاہیے، اٹھنے والے کو گرانے کا کام کرنا ہمارا کام نہیں۔ جہاں آپ عبادت سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں خدمت خلق کو عبادت سے کم نہ سمجھو، گرتے ہوئے کو اٹھانا، بھوکے کو کھلانا، اور کچھ نہیں تو جو آپ کے ہمارے گھر میں میسر ہے، جس طرح ہم کسی کی خدمت کر سکتے ہیں یہ خدمت کرتے ہوئے چلو۔ مصیبت آج یہی ہے کہ آج ہماری قوم تقریباً 4-5 سال سے بعض مسائل میں متنازع فی مسائل بنا چکے ہیں اور اس میں الجھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے قومی مسائل دور پڑے ہیں، قوم کہاں بلک رہی ہے، قوم کے معاشی حالات کیا ہیں، قوم کے اقتصادی حالات کیا ہیں، کس قدر کتنی غربت ہماری قوم میں چلی آ رہی ہے، یوں تو دنیا پوری غربت کی لپیٹ میں آ رہی ہے، اس کے بعد ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون سا دکاندار ہے جس کے زبان پر یہ سوال نہیں ہے کہ بھئی کیا یہ حالات ایسے ہی رہیں گے یا کچھ حالات اچھے ہوں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بونی نہیں ہو رہی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو روز کا خرچ سے نکل رہا ہے، سب پریشان ہیں،
کپڑے والے سے پوچھو تو پریشان، جن کی دکان والوں سے پوچھو جن کا روز کا چلنا چاہیے وہ بھی پریشان ہیں. تو یہ پریشانی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے غربت کو دور تو نہیں کیا جا سکتا. غربت کو دور یوں پیسے تک کے دے کر غربت کو دور نہیں کیا جا سکتا. ورلڈ بینک کوشش کر رہی ہے کہ سود دے کر غربت کو دور کیا جائے، لیکن نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ جتنا سود لیتے ہیں غربت اتنی ہی اور بڑھتی جاتی ہے. ارے کم از کم دکان کے مکان کے تو مالک تھے، لیکن وہ سود لیے، وقت پر ادا نہیں ہوا تو وہ دکان بھی گئی اور وہ گھر بھی گیا. تو جو مالک تھے وہ نہیں، تو وہ تھوڑے بہت غریب تھے. اب تو حالت یہ ہوئی کہ غربت کے ساتھ غریب بھی چلا گیا، غریب بھی اب چلا گیا ہے. تو اسی وقت اسلام بھی وہ چیز ہے، اس سے بڑھ کر مہذبیت نے جو سبق ہم کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ پیسے کو مت بانٹو، پیسوں کو مت بانٹو، تکلیف کو بانٹ لیا کرو، غربت دور ہو جائے گی. تکلیف کو بانٹ لیا کرو. ایک کی تکلیف ہے تو اس کا بوجھ تھوڑا خود اٹھا لو، مگر سود کے ذریعے سے نہیں، لینے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اس کی تکلیف کو تھوڑا تم برداشت کر لو، اس کے بوجھ کو تکلیف کے کم کر دو. ہم تم دونوں مل کر کہ بھئی سود لے تو کھا نہیں. دیکھ ایک نوالے دو نوالے موجود ہیں، ایک نوالا تو لے لے اور ایک نوالا میں لے لوں گا، غربت دور ہوتی ہے. دو جوڑے ہیں تو غریب کو ایک جوڑا تم عطا کر دو اور ایک جوڑے میں رہو، اس طرح غربت دور ہو سکتی ہے. اسلام نے پہلے، مہذبیت نے عملاً بعد میں جو سبق پیش کیا ہے وہ غریبی کو دور کرنے کا ہے. اور اس کے بعد میں کچھ پاورٹی بولنے سے غریبی دور ہونے والی نہیں، غریبی دور ہونے والی نہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دوائیں کئی قسم کے ہوتے ہیں، دوائیں کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک دوا تو ایسی ہوتی ہے کہ ایک بیمار ایسا آتا ہے اور یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں دوا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پیشاب پاخانہ خون سب ٹیسٹ کرا لیا، ڈاکٹر کہتے ہیں سب نارمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اب ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اسے صرف وہم کی بیماری ہے، بیماری تو کچھ بھی ہے ہی نہیں. ایکس رے میں نکلا، اسکرین میں دیکھا، سب کچھ ٹھیک ہے، پھر بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے بیماری ہے. اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ڈاکٹروں کے پاس ایک اصطلاح ہے، پلاسیبو کہتے ہیں اسے، پلاسیبو کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نفسیاتی علاج کرتا ہے کہ بہت میں آپ کو ایسی گولی دوں گا کہ آپ کا مرض اچھا ہو جائے گا. جھک کر میز کے سب سے آخری کا درہ رہتا ہے وہ کھینچ کر نکالتا ہے، اس میں سے یہ گولی لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پیس کر سفو بنا کر کہتا ہے کہ یہ گولی آپ کھاؤ فوراً آرام ہو جائے گا. ایک تو اعتقاد پیدا ہوا، ڈاکٹر بہت احتیاط سے نیچے کے درے سے نکال کر دیا ہے اور ایک کہہ کر دیا ہے کہ اس میں آرام ہوگا، میں حفاظت سے ایسی چیزوں کو نیچے رکھتا ہوں. اعتقاد بھی پیدا ہوا اور بیماری تو تھی نہیں، فقط پین کلر ہے، تو اس نے کھا لیا تو آرام سے سو گیا اور آ کر بولا بڑی اچھی ڈاکٹر کی دوا ہے. جب اس کے پاس جاؤ وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کوئی گولی نہیں دی تھی، پلاسیبو گولی دی تھی، سب دوائیں دے کے دیکھا کچھ بھی کام نہیں ہوگی تو پین کلر دے دیا ہوں. تو یہ جو آج کل باہر کی طرف سے آپ کو جو گولیاں مل رہے ہیں یہ بیماری نہیں ہے، یہ پلاسیبو ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہم کو بڑی اچھی گولی ملتی ہے. اچھی گولی تو اسلام کے پاس ہے، اچھی گولی تو مہذبیت کے پاس ہے. اچھی گولی یہی ہے کہ تم غریبی کو بانٹو تو تمہاری تکلیف دور ہو سکتی ہے. پیسے بانٹنے سے بیماری جانے والی نہیں. غریبوں کا دکھ محسوس کرو، غریبوں کی تکلیف کو محسوس کرو، بیٹھی ہوئی بچیوں کو اٹھانے کی فکر کرو، ان کے جوڑے جو ہے تو لین دین کے مطالبات کم کرو، ان کو اٹھانے کی کوشش کرو. جب نوجوان اس طور پر اٹھے گا تو بیماری کم ہوگی، تکلیف کم ہوگی اور وہ جو غربت کا بوجھ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کا ادنا طریقہ کھچڑے میں رکھا گیا. امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، نواب ہے، جاگیردار ہے، پیسے والا ہے، عالم ہے، عابد ہے، جاہل ہے، امی ہے، عاصی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ارے سب صحیح. کھچڑا کھانے میں سب
शरीक हो जाओ, जो मिलता है सबको एक साथ मिलता है, एक अनगत का एहसास होगा, मुसावात का एहसास होगा, एक दूसरे का गम बांटेंगे, एक दूसरे को अपना समझेंगे। ये सबसे बड़ा इलाज है जो महजबियत ने दुनिया के सामने पेश किया है। तो आज जो खिचड़ा खिलाते हैं ये फकत न्याज भी है, तबर्रुक भी है, और आप देखेंगे कि सब के सब क्या समझ कर खाते हैं, तबर्रुक समझ कर खाते हैं, न किसी को कम है न किसी को ज्यादा है, सबके लिए एकसा मुहैया किया जाता है। इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? अरे फर्क खत्म हो जाए, जहनों से निखवत निकल जाए। याद रखो, शहवत का अगर गुनाह होता है अल्लाह उसे माफ करता है, निखवत का गुनाह होता है तो अल्लाह उसे माफ नहीं करता। निखवत के माने किब्र, निखवत के माने बड़ाई, निखवत के माने गुरूर। शहवत से अगर गलती हो जाती है अल्लाह कहता है मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिमाग में जो निखवत और बड़ाई मौजूद है कि मैं बड़ा हूं, जब ये चीज पैदा होती है तो अल्लाह कहता है तुझे आदम कहना भी ठीक नहीं, तुझे जगह तो शैतान के पास हो जाती है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि बारिया ताला जहां तूने और बुराइयों से बचाया, निखवत की बुराई से भी हमको बचा दे। हो चुका है, और हुकूमतों की तरफ से अब यहाँ भी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी आगाही मिल रही है कि जहां तक हो सके जलसों को वक्त पर खत्म कर देना चाहिए, कॉम्पाउंड के बाहर नहीं होना चाहिए। हालांकि आप अखबार पढ़ने वाले, टीवी और रेडियो सुनने वाले, देखने वाले अच्छी तरह जानते हैं, तो हमको महदवी होने के नाते, जैसे कि मैंने कहा और आज भी कहता हूं कि महदवीज आर द पीस लविंग पीपल एंड लॉ अवॉइडिंग पीपल। तारीख में हमारा नाम जो लिखा हुआ है, महदवी तो वो होते हैं जो अमन से मोहब्बत करने वाले होते हैं, महदवी तो वो होते हैं जो कानून की हिफाजत और पासदारी करने वाले होते हैं। वायलेंस हमारे घुट्टी में नहीं आया, हमने कभी किसी पर तादी जुल्म नहीं किया, हमने किसी को सताया नहीं, बल्कि हमको जब सताया गया तो हमने बदला लेना भी मुनासिब नहीं समझा। हमको शहरों से निकाला गया तो हमने जंगलों को जाकर आबाद कर लिया। तो ये हमारी अपनी तारीख है। इस वजह से मैं फिर आपको ताकीद करता हूं, हालात को अपने सामने रखते हुए, न हमको आतंकवादी तो बनना तो क्या है, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, न तो उनको किसी सूरत से हमको पनाह देना है, न तो हमको अपने वतन से किसी किस्म की दूरी अख्तियार करनी है, बल्कि हम महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के जहां पैदा हुए उस वतन से हमको मोहब्बत है, हमारे बुजुर्गान दीन जहां पर आसूदा हैं उस वतन से हमको मोहब्बत है, और जहां हजरत बंदगी मियां रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, शोहदा का खून गिरा है, उस जगह से हमको मोहब्बत है। तो हमको हिंदुस्तान से जो मोहब्बत है वो तो हमारी मिसाली मोहब्बत है, इसलिए कि हम यहीं पैदा भी हुए हैं और हमको मरकर भी यहीं पर दफन होना है, और तमन्ना करते हैं कि बुजुर्गों के पाई हमको जगह मिल जाए तो हमसे बहुत बड़ी हमारी अल्लाह की किस्मत हो जाएगी, हमारी किस्मत बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस एतबार से हम ये चाहते हैं कि जहां तक हो सके उस वक्त के अंदर जो वक्त मुकर्रर किया जाता है उस वक्त के अंदर ही हम अपने जलसे को भी खत्म कर दें, ताकि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ न होने पाए और उसकी वजह से हम पर किसी किस्म का हर्ज भी न आने पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का जलसा भी इंशाअल्लाह ठीक 10:30 बजे हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप इंशाअल्लाह वक्त पर आ जाएं, छंद शरीफ भी पढ़ा जाएगा। मैं समझता हूं कि सिर्फ 2-1 कलाम पढ़े जाएंगे, उससे ज्यादा कलाम की भी गुंजाइश नहीं है। छंद शरीफ भी पढ़ना है और उसके बाद में बयान भी करना होगा। इसलिए मैं तमाम हजरात से पुरखुलूस अपील करता हूं कि जिन नौजवानों ने आज तक जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ वक्त की पाबंदी करते हुए बहुत कशा चले आए, आप देख रहे हैं न तो हमारे पास न तो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, न इश्तिहार छापे जा रहे हैं, न तो ऑटो निकलता है, मगर ये दीन मेहदी के परवाने मेहदी का नाम सुनते हैं। अरे चांद हिलाल का शव्वाल का चांद देखते हैं तो उनको महसूस होने लगता है ये रोजे खोलने का ही नहीं है बल्कि ये ईमान के दरवाजे खोलने की भी मेहनत है। तो इस तरह बराबर चले आते रहते हैं। जैसा जैसा हिलाल बढ़ता है वैसे वैसे मजलिस की कैफियत भी हमारी और बढ़ती रहती है। और जब 14वीं रात को तो हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है और बद्र कामिल है, पूरा चंद पट्टन जमा है,
مردوں کے ساتھ میں نوجوانوں کو جب دیکھتا ہوں اس کے ساتھ عورتوں کو بھی دیکھتا ہوں. عورتیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بے تحاشا آتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ گنج شہداء کے صدقے میں ان تمام شریک ہونے والوں کے دلوں کی سیپیوں کو کھول دے اور ایمان کی موتیوں سے بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.